السلام علیکم دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک ٹاپک پہ بات کرنی ہے آپ سے، اور وہ بہت ہی ضروری ہے، اور یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جن کے رشتہ دار، بھائی، بیٹا، والد صاحب وہ یہاں امریکہ میں یا کسی بھی ملک میں وہ کام کرتے ہیں یا وہاں پر رہ رہے ہوتے ہیں یا جو بزنس جو بھی کر رہے ہوتے۔ تو کہانی یہ ہے کہ میں یہاں جہاں میری رہائش ہے یہاں پر میں ایک لڑکا تھا، اس کو اکثر دیکھا کرتا تھا جو پاکستانی تھا، اور وہ جب بھی میں اس کو دیکھتا تھا تو میں سوچتا تھا یار یہ جاب کیوں نہیں کرتے۔ روزانہ وہ کسی ٹیبل پہ، کسی پارک میں، کسی ریسٹورنٹ کے سامنے بیٹھا کرتا تھا، ینگ تھا۔ تو میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں ان سے پوچھوں کہ آپ جاب کیوں نہیں کر رہے ہو۔ کوئی کہتا یار یہ ہوملیس ہے، کوئی کیا کہتا، کوئی کیا کہتا۔ تو اتفاقاً 20-25 دن پہلے کسی نے مجھے کال کی کہ یار ایک بندہ ہے اس کو جاب چاہیے، اگر آپ کا کوئی جاننے والا ہو تو اس کو جاب دلا دے۔ میں نے پھر ان سے کہا کہ چلے میں راستے میں ہوں، اسی طرف سے آ رہا ہوں، میں ان سے مل لیتا ہوں۔ جب میں ان سے ملا، جس نے کال کی اس کو بھی پتہ ہے میری جو میں کہہ رہا ہوں، اگر وہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اور اس بندے کو بھی پتہ ہے، جس کے ساتھ کام کیا اس کو بھی پتہ ہے، جس کے پاس بھیجا ہے میں نے ان کو بھی پتہ ہے ساری کہانی کا، اور میں بھی آگے بھی چل کے بتاتا ہوں۔ تو انہوں نے جب میں ان سے ملا تو اس سے میں نے بات کی، میں نے اس سے باتوں میں جج کیا کہ دیکھتا ہوں کہ کیسا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ راحت بھائی، جب میں نے ان سے باتیں کی تو بڑا تو اچھا تھا، اس کی بیہیویئر بھی اچھے تھے، اس کا انداز بھی اچھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ماسٹر کیا تھا، ان کے 5 سال یہاں امریکہ میں ہو چکے تھے، ان کے پاس پورے ڈاکومنٹس بھی پورے تھے، مختلف اسٹیٹوں میں ان کے ریلیٹیو بھی تھے۔ تو بہرحال میں نے کہا یار اب جاب اگر کرنی ہے، ابھی میں کسی کے پاس بھیجتا ہوں، اس کے پاس تھوڑا ہارڈ ورک ہے، زیادہ وہ نہیں ہے، ایزی نہیں ہے، زیادہ ہارڈ بھی نہیں ہے، لیکن ان کے لیے تھوڑا سا ہارڈ ہوگا۔ اس نے کہا نہیں میں کروں گا، میرے پاس جاب نہیں ہے۔ میں نے کہا جا کے ان سے مل لیں۔ وہ گیا، اس کو جاب دی۔ تو جب انہوں نے 5-6 آور کام کیا، پھر لنچ کا ٹائم ہوا، تو میں جب وہاں آیا میں نے دیکھا، میں نے کہا کہ بھائی آپ لنچ آپ لوگوں نے کیا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں میں لنچ نہیں کرتا۔ تو میں نے ان سے پھر پوچھا کیوں، آپ اگر ہارڈ کام کریں گے تو آپ کو لنچ کرنا چاہیے۔ تو بہرحال میں سمجھ گیا، میں نے ان کو پیسے دیے، اور لڑکے سے کہا کہ ان کو پیسے دو پوری ویک کے لنچ کے لیے، تاکہ یہ اپنا کھانا آرام سے کھا سکے۔ میں نے کہا آپ لنچ کرتے جائیں، جب پھر آپ کی پے رول بنے گی پھر دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ انہوں نے پورا دن کام کیا۔ نیکسٹ ڈے پھر وہ کام پہ نہیں آیا۔ پھر دوسرے دن پھر میں نے اس کو میسج کیا کہ کیونکہ اس نے کہا راحت بھائی وہ کام ہارڈ ہے، میں نہیں کر سکتا، مجھے تھوڑی سی اور میری پسند کی جاب چاہیے۔ میں سمجھ گیا، میں نے کہا چلے شاید اس کے لیے ہارڈ ہو۔ تو بہرحال میں نے کسی اور سے بات کی، دوسرے سٹور پہ ایک مینیجر تھا، ان سے بات کی، اس کو ریکویسٹ کی کہ اس طرح ایک بندہ ہے، اس کو جاب چاہیے۔ انہوں نے کہا چلے آپ بھیجیں۔ یہ گئے، تو جب یہ گئے وہاں پر تو مجھے وہاں سے کال آئی کہ رات بھائی یہ آپ نے کس کو بھیج دیا یار، یہ تو آپ نے ہوملیس کو بھیج دیا۔ میں نے اس کو کہا کہ جب آپ جائیں تو اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن کے جائیں، کیونکہ وہ جو سٹور تھا وہ ٹائم اسکوائر کے ساتھ ہی تھا۔ تو میں نے کہا اچھا، میں نے کہا آپ اس کو میری طرف بھیج دیں۔ جب میرے پاس آیا میں نے میلا شیرا، اس کی شیپ بھی بڑی تھی اور کپڑے بھی گندے میل۔ میں نے کہا یار یہ آپ کس پوزیشن میں گئے، کوئی اچھے سے کپڑے پہن لیتے وہاں جا کے، یہ آپ کس طرح ہولیا بنا کے رکھا ہے۔ بہرحال میں سمجھا شاید کو کسی چیز کی وجہ سے یا اس کی پاکٹ منی کی وجہ سے کوئی پرابلم ہے، تو میں نے اس کو 3-4 شرٹیں دلا دی۔ میں نے کہا یہ آپ کے ایکسٹرا منی ہے، آپ جائیں، آپ ابھی جو ہے وہ باربر کے پاس جائیں، اپنے بال جو ہے اس کی سیٹنگ کرے، اپنی شیپ بنائے، یہ شرٹس وغیرہ پہن کے مجھے پکچر سینڈ کر دے۔ وہ پکچر ابھی بھی میرے موبائل میں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ پکچر انہوں نے رات کو مجھے سینڈ کر دی۔ میں نے کہا آپ اسی کپڑوں میں اسی انداز میں جا کے ان سے مل لیجیے گا، آپ کو جو دیں گے۔ کہانی اس لیے سنا رہا ہوں، اس میں ایک پیغام ہے لوگوں کے لیے۔ جب وہ گیا، کل میں نے کہا 12 بجے پہنچ جانا، یہ 12 بجے نہیں گئے۔ پھر دوسرے دن میں نے اس کو میسج کیا کہ میں حیض ہمدردی اس کے ساتھ کر رہا تھا، یہاں تو لوگ جابوں کے لیے آگے پیچھے دوڑ رہے ہوتے، ملتے نہیں ہیں۔
بہرحال میں ایسا ہمدردی اس کے ساتھ کر رہا تھا کہ کیوں ینگ ہے، نوجوان ہے، کیوں جاب نہیں کر رہے. بہرحال پھر میں نے اس کو میسج کر دیا کہ جائیں اس سے مل لیجئے، تو انہوں نے مجھے رپلائی نہیں دیا. پھر میں نے اس کو ایک دن بعد کال بھی کی، پھر بھی رپلائی نہیں دیا. پھر 5 دن کے بعد اس نے مجھے سوری کہا، اور میں رات بھائی مجھے پتہ نہیں چلا، سوری یہ وہ، مجھے جو ہے آپ کو رپلائی کرنی چاہیے. تو میں نے پھر اس کو جواب نہیں دیا. تو کہانی کا مطلب یہ ہے کہ آج جب میں اپنے بیٹے کو اسکول چھوڑ کے گیا، واپس آ رہا تھا، تو ایک بینچ، ایک ٹیبل پہ ایک پارک میں وہ سویا ہوا تھا. مجھے بہت دکھ ہوا، بہت افسوس ہوا کہ دیکھیں ینگ نوجوان یہاں پر آ کے انہوں نے اتنی ایجوکیشن بھی کی ہے، لیکن وہ یا تو اس کے پاس کوئی ڈپریشن کا پرابلم ہے، ذہنی کوئی دباؤ ہے، جو بھی ہے. وہ سردی، آج بہت سردی تھی، لوگوں کو پتہ ہے آج تقریباً کون سا ڈیٹ ہے، 17 اکتوبر ہے 2025. تو پھر بہرحال مجھے بہت دکھ ہوا. میں نے اس ٹائم ویڈیو بھی بنائی کہ دیکھو یہ حضرت سوئے ہوئے ہے، چہرہ اس کا نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ ویڈیو میں شیئر نہیں کر رہا ہوں. لیکن کہانی کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا، آپ کا شوہر، آپ کا والد صاحب جو بھی کسی بھی کنٹری میں ہے، چاہے وہ امریکہ میں ہے، چاہے دوسرے کنٹری میں ہے، تو پلیز آپ ان سے ہفتے میں لازمی کانٹیکٹ کریں، 2 دن کے بعد کریں. اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ان کی خیریت پوچھا کرے، کام کرتے ہو نہیں کرتے ہو، طبیعت ٹھیک ہے نہیں، کہ دوستوں کے ساتھ ملتے ہو نہیں ملتے ہو، پڑھائی چل رہی ہے نہیں چل رہی. تو پلیز یہ میک شور کرے، کیونکہ ہمارے زیادہ تر پرانے وقتوں میں سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، تو لوگ یہاں آ کے اسی طرح کوئی نہ کوئی پوزیشن میں، کوئی ڈپریشن میں، کوئی کسی چیز میں چلے جاتے. تو وہاں مشہور یہ ہوتا کہ وہ بندہ جا کے اس نے شاید دوسری بیوی سمجھتی دوسری شادی کی ہے، ماں باپ سمجھتے ہیں انہوں نے بھی شادی کی ہے، بھائی بھی کہتے ہیں ابھی امیر بن گیا ہے، رشتہ دار بھی کہتے ہیں کہ یار وہ تو اب امریکہ میں ہمیں دیکھتے ہی نہیں ہے، اب رابطہ بھی نہیں کرتے. تو اس کا حال صرف اللہ ہی جانتا ہے. تو پلیز یہ ویڈیو صرف پیغام ان لوگوں کے لیے، اگر آپ کا کوئی بھی رشتہ دار ہے کسی بھی کنٹری میں، تو پلیز آپ ان سے رابطہ کیا کریں، ایسے ہی حال احوال پوچھا کریں، کیا ان کو کیا تکلیف ہو. تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی معلومات کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنے پیرنٹس کا خیال رکھیے، ان سے دعائیں لیجیے، انہی کی دعاؤں میں کامیابی. میں آج آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں کہ یہ میں کہاں پر بیٹھا ہوں، آپ کو دکھا دوں. بعض لوگ سمجھتے یار یہ کون سی جگہ ہے. تو دیکھیے یہ ہے امپائر اسٹیٹ بلڈنگ. شاید دھوپ ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے یا نہیں، نیچے سے دیکھ سکتے ہیں آپ. یہ ہے امپائر اسٹیٹ بلڈنگ. چھوٹی سی ویڈیو تھی، تو بہت سارا خیال رکھیے گا.